اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اپنی فورتھ ایئر کی اسلامیات اختیاری کی حدیث نمبر 3 اور 4 ڈسکس کریں گے۔ دونوں چونکہ ملتے جلتے مفہوم ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کے آداب کے بارے میں، اس لیے ہم پہلے ٹرانسلیشن کر کے اینڈ پہ ان کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی حدیث چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی تھی، تو وعنہ کا مطلب یہی ہے کہ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یسلم سلام کہے الراکب، راکب کہتے ہیں جو سوار ہوتا ہے، الماشی، ماشی یعنی پیدل چلنے والا کو، والماشی القائد، قائد کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کہے، پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، والقلیل اور قلیل الکثیر، کثیر کثرت یعنی جو زیادہ لوگ ہیں، اور قلیل جو ہیں تھوڑے جو ہیں وہ کثیر تعداد کو سلام کہے۔ متفق علیہ کا مطلب ہے امام مسلم، امام بخاری دونوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دونوں اس کے صحیح ہونے پر متفق ہیں۔ حدیث نمبر 4 جو ہے ہماری، یہ بھی سیم ملتی جلتی ہے۔ ان ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یسلم صغیر، چھوٹا سلام کرے، الکبیر بڑے کو، والمارو اور گزرنے والا، القائد بیٹھنے والے کو، والقلیل الکثیر اور تھوڑی تعداد جو ہے وہ زیادہ کو سلام کرے۔ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلام کا جب ہم معنی مفہوم دیکھیں گے کہ سلام کے لغوی معنی جو ہے وہ امن، سلامتی، عافیت و مصالحت اور خیر سگالی کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں سلام سے مراد وہ دعائیہ کلمات اور خیر سگالی کے جذبات ہیں جو مسلمان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، جس کے شرعی الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے وہ یہ ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ دوسرا مسلمان بھی انہی الفاظ کو دہراتے ہوئے جواب دیتا ہے، وعلیکم السلام۔ اب اگر اس میں مزید ہم اضافہ کرتے ہیں تو آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیم اسی طرح رپلائی میں بھی رحمت اور برکت جو ہے اس کے الفاظ شامل کریں گے تو اس کی اہمیت، ویلیو اور ہوتی جائے گی۔ اسلام کی آمد سے قبل عربوں میں سلام کہنے کا رواج پایا جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بوقت ملاقات صباح خیر، مساء خیر کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ موجودہ دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ایسے یعنی ہر کلچر میں اپنے حساب سے وہ کلمات رائج ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم جو ہے اس کے اندر بڑی جامعیت اور وسعت ہے، جب ہم یہ الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہیں تو اپنے مخاطب جو ہے اس کے ایمان، مال، جان، صحت، عزت و آبرو کی سلامتی کی خاطر اپنی دلی تمنا کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بے غرض ہو کر کہا جائے، سنت سمجھ کہا جائے، اور پھر اس حوالے سے جو رولز ریگولیشن دے دیے ہیں تو اس کے بنیادی مقاصد جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سلام کو اتنا ہی ببرکت چیز بتایا ہے کہ خود اپنے انبیاء اور جنتیوں کو سلام کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سلام قول من رب رحیم، سلام ہے مہربان پروردگار کی طرف سے، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔ تو اس لحاظ سے سلام کے فوائد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے مین مقصد کیا ہے، اس کا انسان کے اندر سے غرور اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دو مسلمان بھائی جب ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، الفت اور محبت جنم لیتی ہے، ان کے لیے باعث برکت و رحمت ہے جب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ پہلی حدیث میں بھی ہم نے کہا تھا افشوا السلام، کہ سلام پھیلاؤ تاکہ تم سربلند رہو۔ مساوات یعنی مسلمانوں کے درمیان ایسے جذبات، ایسی فیلنگ آتی ہیں جس میں امیر غریب، حاکم محکوم، شاہ گدا یہ سب برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حدیث ڈسکس کر رہے ہیں کہ پیدل جو ہے وہ سوار کو کرے یا سوار جو ہے پیدل کو کرے، اس میں اب دیکھیں لاجک ہے
کہنے کو تو چاہے بیٹھا ہے وہ بھی اس کو کر دے گا، لیکن ہمیشہ سے ایک جو فطرت ہے انسان کی وہ یہ رہی ہے کہ جو انسان طاقت میں، قوت میں، روپیہ پیسے میں زیادہ ہے، اس کے اندر غرور، تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی لاجک اس کی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سوار ہے، تو عموماً سوار کون ہوتا ہے؟ زیادہ امیر ہوتا ہے، پیدل وہ جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کہے گا، تاکہ انسان کی فطرت کے اندر سے اس غرور، تکبر کا خاتمہ کیا جا سکے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت قائم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے حوالے سے اوورال کچھ آداب بتا دیے، سلام میں پہل کرنے کی فضیلت بتا دی، جو پہل کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سلام کرنے کے بعد آگے مزید مصافحہ کرے گا، اچھے انداز سے کرے گا، تو کہا دونوں مل کر مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ اور معانقہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ مصافحہ یعنی ہینڈ شیک کرنا، معانقہ گلے ملنا، تو جو جتنے اخلاص سے کر رہا ہے اس کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ خوشامد اور دنیاوی مطلب پرستی کے لیے سلام کہنا درست نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھیں تو جب بھی کوئی آپ سے ہاتھ پھیلاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کبھی پیچھے واپس نہیں کھینچا تھا، ہمیشہ دوسرا شخص جو ہاتھ کو پیچھے کرتا تھا۔ پھر کہا پوری ہتھیلی سے ہتھیلی ملا کر سلام کہنا چاہیے، ہر واقف ناواقف کو سلام کرنا چاہیے، چھوٹے بڑے کو کریں، جو تھوڑے آدمی ہیں وہ زیادہ کو کریں۔ اب اس میں کمفرٹیبل لیول بھی ہے کہ جب چھوٹا بڑے کو کر رہا ہے، ادب آداب بھی آ رہے ہیں اس میں، اور جو تھوڑی تعداد زیادہ تعداد کو سلام کر رہی ہے تو چونکہ اس میں آسانی ہے اس کے لیے، تو اسی طرح جب کوئی شخص راستے میں بیٹھا ہے تو ہر سلام کرنے والا اسے سلام کرے تو وہ جواب دے۔ اسی طرح مجلس کے حوالے سے کہا، غیر مسلم کے حوالے سے اگر السلام علیکم کہے تو کہا جواب میں صرف ہم وعلیکم کہیں گے۔ پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سلام کے آداب کے خلاف ہے۔ مثلا جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہاں اس کو سلام نہیں کریں گے۔ جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، وہ مجلس جہاں واعظ و درس و قرات ہو رہا ہے، قاضی جب عدالت میں فیصلہ کر رہا، جو سن رہا، وہ آدمی جو کھانا کھا رہا ہے، وہ آدمی جو رفع حاجت کر رہا ہے یا واش روم وغیرہ یوز کر رہا ہے، ایسی صورتیں ہیں جس میں ان کو سلام نہیں کہیں گے، کیونکہ سلام سٹل ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم ان کو دعا دے رہے ہیں کہ اسی حالت میں آپ رہو اور امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہی یعنی جو رائٹ اللہ نے دے دیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جو 6 حقوق ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے سلام کہنا ہے۔ تو سلام کی اہمیت، ویلیو اسی سے شو ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں محبت اور الفت جو ہے قائم رکھیں، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ ہماری معاشرتی سطح پر ہمارے اندر جو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اس سب کا خاتمہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سب سے زیادہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اسی طرح فرسٹ حدیث میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا، ایک شخص سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے، تو فرمایا کھانا کھلانا، ہر واقف اور ناواقف کو سلام کرنا۔ تو انشاءاللہ آگے نیکسٹ ہم سلام کے حوالے سے اور بھی چیزیں اگلے لیکچر میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔